ہمارے یہاں جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس بچے کی پیدائش کے بعد جہاں اس کے ماں باپ پر اس کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، وہیں اس بچے کا ماں باپ پر ایک بڑا حق یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور جو میننگ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کا نام ہمیشہ ایسا رکھنا چاہتے ہیں کہ جو دور دور تک رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، گاؤں بستی میں، محلے پڑوس میں بھی کوئی دوسرا بچہ اس نام کا نہ ہو، چاہے بھلے ہی اس کے میننگ، اس کے معنی کتنے ہی زیادہ غلط کیوں نہ ہو۔ اچھی طرح یاد رکھیں، نام کے اچھا یا برا ہونے کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے، لہذا ہمیشہ بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات بچے کا نام غلط رکھ دیا جاتا ہے، اس کے میننگ، اس کے معنی غلط ہوتے ہیں تو بچے کے اندر ضدی پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، یا بہت زیادہ غصیل، بہت زیادہ غصہ کرنے والا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے سے اپنے بچے کا نام غلط رکھ دیا ہے، جس کے معنی غلط ہیں، تو بعد میں اس نام کو چینج کر لینا چاہیے، بدل لینا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں مسلم لڑکیوں کے 30 ایسے نام بتانے جا رہے ہیں جو بولنے میں بھی بے حد خوبصورت ہیں اور جو میننگ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ بابرکت ہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ لہذا اگر آپ اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتے ہیں، یا پہلے سے آپ نے اپنی بیٹی کا نام کوئی غلط منتخب کر لیا ہے، رکھ دیا ہے، تو ان ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام آپ اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا نام جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے شفق۔ شفق کا مطلب ہوتا ہے، شفق کہتے ہیں صبح کی سرخی کو یا شام کی سرخی کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو آسمان پر ایک سرخی سی چھا جاتی ہے، اسی طرح شام کو سورج غروب ہوتے وقت بھی آسمان پر ایک سرخی سی چھا جاتی ہے، اسی کو شفق کہتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت نام ہے، یہ بھی آپ اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا نام جو ہم نے منتخب کیا ہے یہ ہے کشف۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، یا پردہ اٹھانے کو بھی کشف کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے خنسا۔ خنسا یہ ایک صحابیہ ہیں جو حضور کی صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے، اور یہ بہت بابرکت نام ہے، یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ چوتھا نام جو ہم نے لیا ہے وہ ہے سارہ۔ سارہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیوی کا نام ہے، اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ کا نام ہے، لہذا ایک نبی کی بیوی کا نام اور ایک نبی کی ماں کا نام ہے حضرت سارہ۔ تو سارہ نام بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ بابرکت ہے، یہ نام بھی آپ اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں۔ پانچواں نام جو عام طور پر آج کل بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، لوگ بہت زیادہ اپنی بیٹیوں کا رکھتے ہیں، وہ ہے عالیہ۔ عالیہ کہتے ہیں بلندی کو یا اونچائی کو، تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت نام ہے۔ چھٹا نام ہے ماہرہ، یہ بھی بڑا خوبصورت نام ہے، ماہرہ۔ ماہرہ کہتے ہیں باکمال، یعنی ہنرمند، اپنے پروفیشن میں، اپنے کسی فن میں مہارت رکھنے والی کو ماہرہ کہا جاتا ہے، تو یہ نام بھی بہت خوبصورت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کا۔ اور ساتواں نام جو ہم نے لیا ہے وہ ہے آیت۔ آیت یہ بہت شارٹ نام ہے، چھوٹا سا نام ہے۔ اس آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یعنی نشانی کو آیت کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں آیت تک پڑھا ہے یا فلاں آیت تک پڑھ کر چھوڑ دیا ہے، تو آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ اور آٹھواں نام جو بے حد خوبصورت ہے، یہ بھی آپ اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں، یہ ہے عاتقہ۔ یہ بھی حضور کی ایک صحابیہ کا نام ہے، عاتقہ، تو یہ بھی بابرکت نام ہے، آپ ضرور رکھیے گا۔ اور نواں نام ہے ہانیہ۔ ہانیہ چھوٹے ہے سے ہانیہ۔ ہانیہ کا مطلب ہوتا ہے خوشحال، یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور 10واں نام جو ہم نے لیا ہے یہ ہے عنایہ، عین سے عنایہ۔ عنایہ کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، کسی پر مہربانی کرنا، کسی پر احسان کرنا، عنایت کرنا، اس کو بولتے ہیں عنایہ، تو عنایہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور 11واں نام جو ہم نے لیا ہے وہ ہے عائزہ۔ عائزہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کے معنی ہے پناہ میں آنے والی، یعنی پناہ میں آنے والی، پناہ میں آنے والی کو عائزہ کہا جاتا ہے، تو عائزہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، خوبصورت نام ہے۔ 12واں نام جو ہم نے لیا ہے وہ ہے زینب۔ زینب بھی خوبصورت نام ہے، یہ بھی حضور کی ایک صحابیہ کا نام ہے۔ حضور کی ایک بیوی کا نام بھی زینب تھا، اور حضور کی ایک بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، ان کا نام بھی زینب تھا، لہذا بہت بابرکت نام ہے، آپ یہ بھی اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں۔ اور 13واں نام جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے صائمہ۔ صائمہ کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنے والی، یہ بھی ایک بابرکت نام ہے، یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور 14واں نام جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے انعم۔ انعم، بعض لوگ اس کو انم بھی بولتے ہیں،
انم یہ صحیح تلفظ نہیں ہے، صحیح لفظ ہے انعم۔ انعم کا مطلب ہوتا ہے انعام یافتہ، یعنی جس پر انعام ہوا ہو، انعم، الف نون عین میم، انعم۔ اور 15واں نام جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے زارا۔ زارا کا مطلب ہوتا ہے شہزادی، یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، چھوٹا نام ہے۔ اور 16واں نام جو ہم نے منتخب کیا وہ ہے فبیہہ۔ فبیہہ کا مطلب ہوتا ہے بہت جو ہے بہتر، بہت اچھا، یہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور 17واں نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ نام اس کے کیا کہنے، یہ تو بڑا خوبصورت نام ہے، حضور کی صاحبزادی، حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے اور بہت بابرکت نام ہے، ضرور رکھنا چاہیے۔ 18واں نام ہے اریبہ۔ اریبہ یہ نام بھی بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، سمجھدار، دانش مند کو اریبہ کہا جاتا ہے، تو یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ 19واں نام ہے اسوہ۔ اسوہ یعنی حمزہ سے، اسوہ کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، آئیڈیل، اس کو اسوہ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ 20واں ہے ازکا۔ ازکا یعنی الف زے اور کاف یہ کے ساتھ، ازکا کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، صاف ستھری رہنے والی، پاکیزہ رہنے والی۔ اور 21واں نام ہے ایمن۔ ایمن کا مطلب ہوتا ہے بابرکت، برکت والی، اس کو ایمن کہا جاتا ہے، تو یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ 22واں جو نام ہے وہ ہے عفیفہ۔ عفیفہ، عفیفہ کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن، پاک دامن کو عفیفہ کہا جاتا ہے، یہ نام بھی خوبصورت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کا۔ 23واں نام جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے حبیبہ۔ حبیبہ، حبیبہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت پیاری، لاڈلی، اس کو حبیبہ کہا جاتا ہے۔ اور 24واں نام جو ہم نے لیا ہے وہ ہے فلزہ۔ فے لام زال ہے، فلزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے لخت جگر، یعنی جو بولتے ہیں ہم کہ جگر کا ٹکڑا، تو اس کو فلزہ کہا جاتا ہے، یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں بیٹی کا۔ اور 25واں نام جو ہم نے لیا ہے وہ ہے ناجیہ۔ ناجیہ، جیم سے ناجیہ۔ نازیہ زے سے بھی لوگ رکھتے ہیں اور جیم سے بھی ناجیہ لفظ ہوتا ہے۔ ناجیہ کا مطلب ہوتا ہے نجات پانے والی، امن پانے والی، نجات پانے والی کو ناجیہ کہا جاتا ہے، لہذا یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کا۔ اور 26واں نام جو ہم نے لیا ہے وہ ہے مدیحہ، بڑے خے سے، مدیحہ۔ مدیحہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف والی، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو مدیحہ کہا جاتا ہے، یہ نام بھی بہت خوبصورت ہے، آپ اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں۔ 27واں نام جو ہم نے لیا ہے وہ ہے نبیلہ۔ نبیلہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہوشیار، سمجھدار، عقل مند کو نبیلہ کہا جاتا ہے، یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ 28واں نام ہے نیلوفر۔ نیلوفر کا مطلب ہوتا ہے پھول، گل، فلاور، اس کو نیلوفر کہا جاتا ہے، تو یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ 29واں نام ہے طہورہ۔ طہورہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف، یعنی پاکیزہ رہنے والی، پاک صاف رہنے والی کو طہورہ کہا جاتا ہے، تو طہورہ نام بھی آپ اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں۔ اور 30واں اور آخرا نام جو ہم نے منتخب کیا ہے، آج کی اس لسٹ میں شامل کیا ہے، وہ ہے منال۔ منال کا مطلب ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنا، یعنی کامیابی حاصل کرنے والی، تو منال بھی ایک خوبصورت نام ہے، شارٹ نام ہے، چھوٹا نام ہے، اس کو بھی آپ اپنی بیٹی کا نام منال رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 30 ایسے نام ہیں جو بولنے میں بھی بہت خوبصورت ہیں اور معنی کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں، لہذا ان 30 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام آپ کو جو پسند ہو آپ اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں، یا پہلے سے آپ نے اگر اپنی بیٹی کا کوئی غلط نام رکھ دیا ہے تو ان ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام آپ بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نام کا کوئی میننگ، کوئی معنی اگر آپ کو پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کے یہاں کوئی بیٹی ہے، کوئی شہزادی ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی بیٹیوں کا نصیب روشن فرمائے اور دونوں جہان کی بھلائیاں ان کو نصیب فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔